الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عن أبا القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صلوات پر محمد و آل محمد کے ذات اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو ہے بندہ حقیق اور بزرگان کے سامنے دوبارہ لب کشائی کی توفیق عطا کی. یہ ایام جو ہے ایام بعثت پیغمبر اور جو ہے آج جو ہے خروج مدینہ اور 22 بہمن، ان تمام ایام کی مناسبت سے زیادہ تر میں آپ کے وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کچھ بیانات جو ہے بعثت کے متعلق بیانات کچھ بیان کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمات کو تمام کریں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بعثت کی جو شرف حاصل کیا، بعثت کی جو ہر شرف حاصل کی پیغمبر نے، کہ پیغمبر جو ہے غار حرا میں جا کر عبادت خداوند متعال کر رہے تھے کہ وہاں پر جبرائیل امین آئے اور وحی نازل ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو بسم ربک الذی، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. خلق الانسان من علق، ایسے پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا ہے. الذی علم بالقلم، پروردگار عالم یہاں پر اپنی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ تمام چیزیں سکھائی جس کے بارے میں وہ جانتے تک نہیں تھے. تو یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے رسالت کا جو شرف دی، تو پیغمبر غار حرا سے جب واپس خوشی کے حالت میں، مسرور کے حالت میں اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں جتنے بھی پہاڑ اور جتنے بھی چٹانیں تھے سب پیغمبر پر سلام اور درود کیا کرتے تھے، اور سب یہی کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو پیغمبر اسی حالت میں گھر تشریف لا کے گھر میں پہنچتے ہی پیغمبر نے کچھ لحظے کے لیے سوچنے لگا کہ میں اب جس ذمہ داری کو خداوند متعال نے مجھے سونپی ہے اس کو میں آغاز کہاں سے کروں. اس سوچ و فکر میں تھے کہ ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر جل اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. یہاں ڈرانے سے مراد یعنی انہیں تبلیغ کرو. فیضان محترم اس فکر میں تھے تو پیغمبر نے اس سوچ کے مطابق اپنے تبلیغ دین کے آغاز کو شروع کرنا چاہا. کچھ مراحل سے 3 مرحلوں کے ذریعے پیغمبر نے تبلیغ دین کرنا چاہا. پیغمبر کو ہم اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں، پیغمبر کے فعل کو بھی ہم اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں. جس طرح پیغمبر نے اپنی دین کی اشاعت کے لیے جن حربوں کا استعمال کیا،
کل کو میں اور آپ بھی کسی جگہ معاشرے میں جائے تو کسی نیک یعنی کسی دین سے متعلق کسی چیز کو اس معاشرے میں لاگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان پر عمل کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پیغمبر کو خداوند متعال نے رسالت پر مبعوث کیا تو پیغمبر لوگوں کے اندر آ کے خوشخبری سنائے کہ لوگوں مجھے خداوند متعال نے رسول بنایا. نہ، معاشرے کے بیچ میں آ کے بازار میں آ کے اعلان نہیں کیا پیغمبر نے، لوگوں کے درمیان میں آ کے نہیں کہا، بلکہ پہلے پیغمبر نے خفیہ طریقے سے 3 مرحلوں میں، پہلا مرحلہ خفیہ طریقے سے پیغمبر نے اپنے دعوت کا آغاز کیا. خفیہ میں کیا تھا؟ مکے میں جو باشعور اور فہم فراز رکھنے والے افراد کو انتخاب کیا، ان تک تبلیغ کی. یہ تبلیغ مخفیانہ جو پیغمبر کا تبلیغ تھا، روایت میں ہے کہ 3 سے 5 سال تک کے درمیان جاری رہا پیغمبر کا مخفیانہ تبلیغ. اور اس میں پیغمبر نے مخصوص جو یعنی سوچ سمجھ رکھنے والے، کیونکہ پیغمبر نے 40 سال تک مکے میں زندگی گزارے تھے، تو پیغمبر یہ جانتے تھے کہ کس ٹائپ کا انسان کس سمجھ کے مطابق کس انسان سے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، سبحان اللہ سبحان. کون سا انسان کس لیول کا ہے، یہ پیغمبر جانتے تھے. لہذا پیغمبر نے 3 سے 5 سال کے تک کے درمیان پیغمبر نے لوگوں میں سے مخصوص لوگ گروہ بنایا جن کی تعداد اس 3 سے 5 سال کے درمیان میں 30 سے 40 تک ہو گئی. 30 سے 40 تک خالص مسلمانوں کو پیغمبر نے انتخاب کیا. اب جیسی پیغمبر یہ مخفیانہ اپنے جو فعل انجام دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تبلیغ دین انجام دے رہے تھے، کفار مشرکین اس سے جو ہے ناواقف نہیں تھے، وہ جانتے تھے، انہیں علم تھا اس چیز کا، لیکن وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ ہدف پیغمبر کیا ہے. اس چیز سے وہ آگاہ نہیں تھے. پیغمبر جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، مخصوص لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ جانتے تھے، لیکن جس ہدف کو پیغمبر نے ان تک پہنچایا، جس ہدف کے خاطر وہ جمع ہو رہے، وہ ہدف ان کو معلوم نہیں تھا، تو وہ لوگ اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیے. اسی چیز کو فائدہ لیتے ہوئے پیغمبر نے اپنی تبلیغ دین کو یعنی مزید وسعت دینا چاہا. اس کے بعد قرآنی آیت نازل ہوئی پیغمبر پر کہ وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. اب عذاب الہی سے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ کہ یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے اپنا دوسرا مرحلہ آغاز کیا. وہ کیا؟ خفیہ جو پیغمبر اعلان کرتے، خفیہ طریقے سے پیغمبر اپنے کارہائے رسالت کو انجام دے رہے تھے، اشاعت دین کو انجام دے رہے تھے، اس کو خفیہ سے نکال کر پیغمبر نے اپنے خاندان تک لا لیا. دیکھا عزیزان محترم، جب بھی میں اور آپ معاشرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معاشرے کے اندر سے چند مخصوص لوگوں کو آپ انتخاب کریں، ان کے ذریعے آپ ایک گروہ بنائیں، گروہ بنا کر اپنے جو فعالیت انجام دینا ہے ان تک پہنچا دیں اور ان سے مشورہ لیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے خاندان میں آ جائیں، خاندان میں اپنا معرفی کرائے. دیکھو پیغمبر نے معرفی کرانے کے لیے خاندان کو دعوت دیا، خاندان کے تمام خاندان کو دعوت دیا. دعوت دینے کے بعد بنی ہاشم کے تمام خاندان کو دعوت دیا. اس دعوت میں جو کھانے کا جو اہتمام تھا وہ جو ہے پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام کے حوالہ کیا. مولا علی علیہ السلام نے کھانے کا اہتمام کیا. دعوت ذی العشیرہ، اس میں پہلے دن میں کھانا کھانے کے بعد پیغمبر کھڑے ہو کے پیغمبر کچھ بیان کرنے سے پہلے ابو لہب، آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں، کھڑے ہوئے ابو لہب نے پیغمبر کے شان میں کچھ گستاخ کلمے بیان کی، جس کی وجہ سے جس موضوع اور جس بحث کے لیے اس دعوت کو، جس مقصد کے لیے اس دعوت کو پیغمبر نے یعنی برگزار کیا تھا، وہ دعوت جو ہے وہی پہ اختتام ہو گئی. پھر دوسری دفعہ دوبارہ دعوت دی پیغمبر نے. اس دعوت میں جیسے کھانا ختم ہوتے پیغمبر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب کے بیٹوں، اس عرب میں، اس خاندان میں کوئی ایک ایسا جوان مجھے نہیں نظر آ رہا ہے جو اپنے خاندان کو برے نتائج سے بچائے. میں اپنے اس خاندان کو کارہائے خیر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس میں آپ سب میرے ساتھ تعاون کریں. مجھے خداوند متعال نے رسول بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم،
یہ دوسرا مرحلہ تھا پیغمبر اکرم کا. دوسرے مرحلے میں پیغمبر نے اپنے خاندان میں یہ اعلان کیا. تیسرا مرحلہ تھا پھر جا کے جب خاندان کا جب مرحلہ کلیئر ہوا تو پیغمبر آئے عوام کے درمیان. پیغمبر کوہ صفا پر چڑھے اور جا کے لوگوں سے تمام جمع غفیر لوگ جمع تھے سب کو بلایا وہاں پہ. بلا کے وہاں پر پیغمبر نے سب سے اقرار لیا, پہلے سب سے بیان لیا. دیکھو تم لوگ دیکھو پیغمبر نے اپنی نبوت اور رسالت کو اعلان کرنے سے پہلے 40 سال تک پیغمبر نے اپنے آپ کو اس قدر صادق اور امین کے درجے پر پہنچایا تھا, اپنے آپ کو اس قدر سچا اور امین قرار دیا تھا کہ لوگ پیغمبر کے نام سے زیادہ صادق اور امین کے لقب سے پہچانتے تھے پیغمبر کو. اس قدر پیغمبر نے یعنی 40 سال کی زندگی میں ان پر اس قدر جو ہے اپنا یعنی حیثیت کو بڑھایا تھا کہ لوگ اعتبار کرتے تھے پیغمبر کو. یہاں تک اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ پیغمبر کو صفا پر چڑھ کے لوگوں سے کہتے کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے طاق میں جو ہے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں تو تم سب کیا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے, کیونکہ آج تک آپ سے کسی چیز کی جھوٹ ہم نے نہیں سنی ہے. تو اس کے بعد جب پیغمبر نے ان سے اقرار لیا تو جا کے پیغمبر نے اپنا رسالت کا اعلان کیا کہ لوگوں مجھے خداوند متعال نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اور آپ کے لیے بھی یہی اسوہ ہے کہ پہلے آپ اور میں نے جس طریقے سے پیغمبر نے تبلیغ دین کے اشاعت دین کے لیے آغاز دین کی اشاعت کے لیے جس طرح پیغمبر نے شروعات کی وہاں ہمیں بھی اسی طرح شروعات کرنا چاہیے. یہ اس چیز کا پریشانی نہیں ہونا چاہیے کہ 3 نفر بیٹھا ہوا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے شروع میں. آج 2 نفر ہے اس میں ہم کیا کام کر سکتے نا. شروعات ہی پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے, مخفیانہ طریقے سے شروع کیا, اس کے بعد خاندان میں, اس کے بعد جا کے آپ نے عوام الناس میں آنا ہے. لیکن عوام الناس میں جب آپ آؤ گے تو جہاں پیغمبر کو پہلے صادق اور امین کے علاوہ نہیں پہچانتے تھے, وہی عوام جو پہلے آپ کو صادق اور امین کے علاوہ آپ کو پہچانتے تک نہیں تھے, وہی عوام نعوذ باللہ پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ جادوگر تک کہتے ہیں, جھوٹا تک کہتے ہیں. صادق سے فوراً عوام کس چیز کی طرف آ گئے؟ پیغمبر کو جھوٹا کہنے پر آ گیا, جھوٹ بولنے والے پر آ گیا, جادوگر تک آ گیا. پیغمبر کو اس طرح جادوگر تک بیان کرنے پر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو کس چیز کے نفی کی؟ ان چیزوں کی نفی کی جن کو وہ لوگ چاہتے تھے. پیغمبر نے بتوں کی نفی کی کیونکہ بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. اب جب تک پیغمبر نے ان بتوں کی نفی نہیں کی تب تک وہ لوگ, ان کا سر کا تاج تھا پیغمبر, ان کے لیے امین تھا پیغمبر, ان کے لیے صادق تھا پیغمبر. لیکن جیسے ہی پیغمبر اکرم نے نبوت کے بعد خدائی یکتا کا اعلان کیا, جیسے ہی پیغمبر نے ان کے بتوں کے پوجا کرنے سے نفی کی, منع کی, تو فوراً ان القابات سے ہٹ کر القابات نازبہ کی طرف آ گئے. صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان محترم, میں نے بس آخری 3 جملے اور بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جس طرح پیغمبر نے 3 چیزوں کے ذریعے دین کی اشاعت کی, اب جب آپ دین کی اشاعت کریں گے تو رد عمل تو ضروراً آئیں گے. اب مشرکین نے یعنی کفار قریش نے کیا کیا؟ پیغمبر کے رد عمل دینا شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ پہلا حربہ انہوں نے ابو طالب اور جو بنی ہاشم کے لوگ پیغمبر کے اطراف میں ہوتے تھے انہیں ہٹانا چاہا. یہ سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے کہ آپ اور بنی ہاشم جو ہے پیغمبر سے جدائی کا اعلان کریں, ہم آپ کو ایک خوبصورت اور جوان لڑکا جو ہے آپ کو بطور بیٹے کے طور پر ہم آپ کو دیں گے, آپ اس سے علیحدگی کا اعلان کریں. لیکن ابو طالب نے ان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا. پھر دوسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے پیغمبر کو لالچ دینا شروع کیا, آپ ہمارے خداؤں کے خلاف برا بلا نہ کہے, ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. ان کی نظر میں پیغمبر ایک یتیم تھا, یتیم بچہ تھا, لہٰذا اسے مال و متاع کے ذریعے آزمایا جائے تاکہ یہ اپنے جو یعنی دعوت نبوت کے جو خداوند متعال کی خدائی کی جو یہ اشاعت کر رہے ہیں اس سے روکا جائے. لیکن عزیزان محترم, یہ لوگ اس پیغام کو ابو طالب تک پہنچا دیا. حضرت ابو طالب نے پیغمبر تک پہنچا دیا تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم
یہ لوگ اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر لا کر دے تب بھی میں جو ہے اپنے کار رسالت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ استقامت دکھایا پیغمبر نے. انہوں نے پیغمبر کو جو ہے لالچ دکھایا. جب پیغمبر مال و دولت سے ان کے طرف راغب نہیں ہوا تو یہ لوگ ان کا آخری ایک اور حربہ انہوں نے استعمال کیا, وہ تھا پیغمبر پر تہمت لگانا. انہوں نے پیغمبر پر تہمت لگانا شروع کیا. کہا یہ ایسا جادوگر ہے جس سے اگر آپ ایک دفعہ بھی آپ ملاقات کریں تو یہ باپ سے بیٹے کو جدا کرنے والا ہے, ماں سے جو ہے بیٹی کو جدا کرنے والا. اس طرح کے پیغمبر کے شان میں نعوذ باللہ گستاخیاں شروع کی, تہمت لگانے شروع کی. یہاں تک کہ پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے اوباش قسم کے لڑکوں اور اوباش قسم کے غلاموں کو جگہوں پہ رکھ کر پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے پیغمبر کے پیچھے پیچھے جادوگر اور ساحر کے نعرے لگاتے ہوئے یہ لوگ گزارتے تھے بچوں کو. اس طرح کے اذیت دینا شروع کیا. خود پیغمبر اکرم خود فرماتے کہ کسی بھی نبی پر اس قدر اذیت نہیں پہنچائے خدا کے دین کی اشاعت کرنے میں جتنے اذیت مجھ پر انہوں نے نازل کی. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم آخر میں تہمت سے بھی یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر یہ لوگ کہے پیغمبر کو اذیت دینے تک آ گئے. اذیت دے کے پیغمبر کو اس قدر اذیت دیا کہ پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف نکلنے پڑے. عزیزان محترم یہ پیغمبر کی ذات ہے جسے مجبور کیا اسی دنیا کے لوگوں نے کہ پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف نکلے. آج کے دن اسی پیغمبر کی نسل کو, اسی پیغمبر کے اولاد کو, حسین ابن علی کو, اسی پیغمبر کے امت نے اس قدر مجبور کیا کہ آج مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف نکل گئے. آپ ذرا شباہت دیکھیں رسول اللہ کو کس قدر اذیت دی کہ رسول اللہ مکے کو ترک کر مدینے کی طرف آئے. لیکن حسین ابن علی کو اس امت نے اس قدر مجبور کیا کہ حسین ابن علی آج مکے کو چھوڑ کر مدینے کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں مکے کی طرف.